ویلکم بیک۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو چکی ہیں۔ آج آخری روز تھا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کے نمائندہ K21 نیوز ملک فیصل ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ ملک فیصل، بتائے گا کہ عرس کی تقریبات کب سے شروع ہوئیں، کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ جی، آپ کو بتانا چلوں کہ 9 جولائی کو عرس کا جو پہلا دن روز شروع ہوا تھا، جس کے بعد جو ہے دوسرا دن روز بھی جو ہے بڑے لاکھوں زائرین جو ملک بھر سے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے آج تیسرا دن بھی اپنے آخری مراحل میں جا پہنچا ہے، جس میں جو پہلے دن ہے وہاں جو گورنر سندھ کامران تصوری صاحب ہے، انہوں نے افتتاح کیا تھا اور چادر بھی چڑھائی تھی، جس کے بعد جو ہے جو زائرین ہیں ان کے لیے تمام جو انتظامات ہیں وہ شروع کر دی گئے تھے، جس میں سیکورٹی بھی سخت ہائی الرٹ کر دی گئی تھی، جس کے ساتھ بھی آپ کو یہ بتا چلوں کہ پورے ملک میں جو زائرین ہیں وہ یہاں پر عبداللہ شاہ غازی کی جو دربار ہے وہاں پر مزار پر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جنہوں نے منتیں مرادیں بھی جو مانی ہوئی تھی جن کی پوری ہو چکی ہیں، وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اور جب ہماری ہم نے جب وہاں پہ وزٹ کیا تینوں دنوں ہم لوگ جاتے رہے، وہاں دیکھا کہ کافی جو لوگ ہیں جو شہر قائد سے بھی لوگ آتے ہیں، اپنے منتیں مرادیں لے کے آتے رہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے دن جو افتتاح کیا گیا تھا، جس میں گورنر سندھ کامران خان تصوری جنہوں نے چادر چڑھائی تھی، جس کے بعد جو ہے 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا، جس میں حضرت عبداللہ شاہ غازی جو بھی سیکورٹی کے حوالے سے انتظامات تھے اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور سیکورٹی کو انتہائی الرٹ کر دیا گیا تھا، اور 1000 سے زائد جو پولیس اہلکار تھے وہ یہاں پہ تعینات تھے۔ اور اس کے علاوہ جہاں کے جو مظاہرین کے لیے ان کے لیے جو دروازے ہیں اور جو چیکنگ کے گیٹ ہیں ان کے حوالے سے ان کو وسیع کر دیا گیا تھا، اور دیگر جو زائرین جو شہر کے دوسرے علاقوں سے آ رہے تھے ان کے لیے جو یعنی کہ فری میڈیکل کیمپ بھی لگے ہوئے تھے، اور طبی امدادی کے لیے جو بھی ذمہ داریاں تھی انتظامات تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ جی اچھا فیصل، بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے کیسے انتظامات تھے، کتنے اہلکار تعینات تھے؟ جی، سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو 1000 سے زائد پولیس اہلکار جو عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر مزار پر موجود تھے، جو سیکورٹی سخت ہائی الرٹ کے ساتھ انتظامات کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتا چلوں کہ پولیس کی اسپیشل سیکورٹی جو وہ بھی وہاں پہ تعینات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو ان کی دیگر جو RRF جو پولیس کا ایک سیکورٹی عملہ ہے وہ بھی وہاں پر تعینات تھا، اور رینجرز کی بھی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی۔ 200 سے زائد رینجرز اہلکار افسران سمیت وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، جس کے ساتھ جو ہے جو جتنے بھی اعتراف کے راستے ہیں اور عبداللہ شاہ غازی کے دیگر جو راستے ہیں ان کے لیے جو وہاں پہ سیکورٹی اور روڈ پلان اور دیگر گلیوں کے جو مین سائڈ ہے، بیک سائڈ ہے اور فرنٹ سائڈ ہے، ان تمام کے جو سیکورٹی کے حوالے سے جو دروازے تھے ان پر کم سے کم 4 سے 6 اہلکار پولیس کے ہوتے تھے، اور 2 اہلکار جو رینجرز کے وہ بھی ہوتے تھے، اور دیگر جو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے جو اپنی سیکورٹی ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی، اور جتنے بھی انتظامات تھے بخوبی اچھے انداز سے بہترین انداز سے انجام دیے گئے تھے۔ ملک فیصل، بتائیے گا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ تو سامنے نہیں آیا؟ جی، ایسا واقعہ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو پیش نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو سیکورٹی کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے تھے وہ بہترین سیکورٹی کے انتظامات تھے، کیونکہ گزشتہ کچھ سال پہلے جو ایک حادثہ یہاں پر ایک ثانیہ پیش آیا تھا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر، جس کے بعد سالانہ سال بھر یہاں پر ویسے سیکورٹی عام طور پر بھی یہاں سیکورٹی جو ہے وہ سخت رہتی ہے، اور دیگر جو زائرین ہیں وہ ملک بھر سے وہ آتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں یہاں پر مانتے ہیں، اور جن کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں ان کے بعد وہ اپنی چادر بھی آگے چڑھاتے رہے ہیں۔ اور آج بھی جو رش تھا تینوں دن کے حوالے سے، پہلے روز سے لے کر دوسرے روز بھی آ رہے تھے، تیسرا دن کے اب تک بھی جو زائرین کا جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے، اور جو جتنے بھی انتظامات تھے اس پر جو ہے اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آج وزٹ کیا تھا، اور جن کے ساتھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بھی ساتھ تھے، اور جو آج تیسرے دن کے ساتھ انہوں نے بھی آ کے اپنی حاضری دی اور چادر بھی چڑھائی۔ اور اس کے ساتھ کوئی بتاتے چلوں گا، حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہیں ان کی جو تعریف اگر کی جائے تو سخی بندہ پرور اور سندھ میں اہل بیت کا پیغام عام کرنے والے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا
1293 عرس مبارک جو عقیدت کے احترام سے یہ آج مکمل طور پر منایا جا رہا تھا، جس پہ اگر یہ بات بھی کی جائے، اگر ان کی جو اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی حضرت مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ اور لقب الاشتر ہے۔ مجاہد ہونے کے سبب آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ان کی تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ سندھ سے شروع ہوا تھا، جس کے بعد جو یہ یہاں آ کر انہوں نے اپنے سندھ کے ساتھ اس شہر میں شہر قائد جو کہ پہلے پورا سندھ کہلایا جاتا تھا، اور سندھ انہوں نے اسلام کا گہوارہ بنایا، اور سندھ میں ہی انہوں نے اسلام کا پیغام عام کیا، اور سندھ اسلام کا جو یہ یہاں کا جو صورتحال تھی، یہاں پر آ کے اللہ کے دین کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور لوگوں کو اصلاحات اور ان کی مسلمان ہونے کی، مومن بننے کی جتنی بھی اصلاحات تھی انہوں نے اپنے آپ سے جو دے سکتے تھے وہ انہوں نے کی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار جو ہے یہاں پر اس سے جو قبل ان کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ یہ ایک سمندری بابا بھی کہلاتے ہیں۔ یہاں پر پہلے جو سمندر تھا وہ جہاں ان کی قبر ہے وہاں پر ان کا یہاں تک پانی ہوا کرتا تھا، جن کی بعد جب انہوں نے اپنا بسیرا ڈالا، بسیرا ڈالنے کے کئی عرصے تک یہ بسیرا رہتا رہا، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے ان کی یہاں پر مقبرہ بنایا گیا تھا، قبر مبارک بنی تھی، جس کے بعد جو ہے سمندر آہستہ آہستہ دور رہا۔ کبھی بھی شہر قائد میں اگر طوفانی آفات کا اگر سلسلہ ہوتا ہے، کئی طوفان آتے ہیں، اور جب ان کی ایک جو کرامت ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے طوفان بھی ٹل جاتے ہیں۔ جی فیصل بتائے گا کہ صفائی کے کیسے انتظامات کیے گئے تھے؟ جی عرس کے موقع پر صفائی کے کیسے انتظامات کیے گئے تھے؟ جی اگر عرس کے موقع پر جو صفائی کے انتظامات تھے وہ انتہائی بہترین انداز سے کیے گئے تھے۔ جو اندر کے مناظر تھے وہ ہم نے پہلے بھی ناظرین کو اپنے دکھا چکے ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی اور مسجد کی جو جگہ ہے، وضو خانہ ہے، اور جو جہاں پر زائرین آ کے انتظار کرتے ہیں یا لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تمام تر جو وہاں کی جو جگہ ہے، فرش ہے یا جتنی بھی زمین ہے، یا اگر ان کے اطراف کے اندر کی بات کی جائے، صحن کی بات کی جائے، تو وہاں پر صاف ستھرائی دن میں بار بار صاف ستھرائی کے انتظامات کیے جاتے تھے کہ جو وہاں کے مزار کے وہ یعنی کہ متولی ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر یہ بتائیں تو وہ بھی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ان کے جو انتظامات تھے وہ بھی بالکل بہترین انداز سے تھے، اور صفائی ستھرائی کی جو دیگر جو ان کے اطراف کے جو مزار کے ساتھ ساتھ دوسری ولیوں کی جو قبریں ہیں یا ان کے جو مریدین کی قبریں ہیں وہاں پر ان کے حوالے سے وہاں بھی بہترین صفائی ستھرائی کا نظام تھا، اور جو زائرین آتے تھے وہ ایک طریقے سے اپنی چپلیں، اپنی چیزیں، اپنے سامان چیک کرا کر ایک سائڈ پر رکھ کر اور پھر مزار پر جاتے تھے، اور قبر مبارک پر اپنی حاضری دینے کے بعد جو ہے وہ واپس آ جاتے تھے۔ جی بہت شکریہ ملک فیصل، آپ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات تھے، صفائی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے تھے، اور ایک بڑی تعداد زائرین کی عرس کے موقع پر وہاں پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔